بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی کی اردو کی بڑی مشہور اور معروف ناول نگار عصمت چغتائی صاحبہ کے متعلق، بالخصوص ان کا ناول ٹیڑھی لکیر، اس کے متعلق آج کچھ بات کریں گے۔ پہلے عصمت چغتائی صاحب کا طرز تحریر ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن آج کا لیکچر خاص طور پر ان کے ایک سب سے زیادہ مشہور اور معروف ناول ٹیڑھی لکیر کے متعلق ہوگا۔ ہم آج یہ بیان کریں گے کہ ٹیڑھی لکیر کا جو انداز ہے وہ کیا ہے، اور ٹیڑھی لکیر جو ان کا ناول ہے جو ان کی وجہ شہرت بھی بنا، تو کون سی ایسی بات تھی ٹیڑھی لکیر کے اندر جس نے عصمت چغتائی کو اتنا مشہور اور معروف کر دیا۔ بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، 20ویں صدی کے آغاز سے ہی اردو نثر نگاری میں خواتین بہت فعال نظر آنے لگی تھیں، بہت بڑھ چڑھ کے خواتین نثر نگاری کے اندر حصہ لے رہی تھیں، اور ان میں ایک مشہور نام عصمت چغتائی صاحبہ کا بھی ہے۔ عصمت کی جو مشہور ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عصمت کا لب و لہجہ خواتین افسانہ نگاروں میں سب سے زیادہ شوخ اور بے باک ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ان کا جو اسلوب ہے لکھنے کا، ان کے اسلوب نے ناگفتی کو بھی گفتی بنا دیا ہے۔ ناگفتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو بیان نہیں کی جانی تھیں، ان کا انداز ایسا ہے کہ انہوں نے نہ کی جانے والی باتوں کو بھی کر دیا ہے۔ اور خاص طور پر جنسی جذبات کو ابھارنے میں عصمت نے اپنی تحریروں میں خاص طور پر اہتمام کیا ہے۔ ان کے الفاظ، ان کے جملے، ان کے تراکیب کا چناؤ وغیرہ وغیرہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے جنسی جذبات ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تحریروں میں سماجی اور آئلی یعنی گھر کی زندگی کے مسائل پر بھی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں جنسیات کا تذکرہ ہوگا، ذکر ہوگا، وہاں گھریلو ماحول کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی تحریروں میں یہ کوشش کی ہے کہ گھروں کے ماحول کو ذکر کیا، اور گھروں کے اندر ہونے والے مسائل اور پیچیدگیوں کو ذکر کیا، اور پھر ان پیچیدگیوں، ان مسائل کی آڑ میں جنسیات کو بھرپور انداز سے لکھا، اور اس طرح لکھا کہ یوں لگتا ہے کہ ان کا مطمع نظر اور ان کا جو ویژن تھا وہ صرف یہی تھا کہ جنسیات کو ابھارا جائے، جنسی جذبات کو ابھارا جائے، جبکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ عام عورتوں کو بیدار کرنا چاہتی تھی۔ عام عورتوں پر جو ظلم اور ستم ہوتا ہے ایک معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو خواتین کی قدر کرنا نہیں جانتے، تو ایسی خواتین کو ابھارنا چاہتی تھیں، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا چاہتی تھیں، اور انہیں یہ بتانا چاہتی تھیں کہ دیکھو، تم پر جو ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف اگر تم خود کھڑی نہ ہوئی تو یہ ظلم بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے جنسیات کا بڑا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان کی تحریروں میں جملے برمحل ہوتے ہیں، تیکھے طنز کے نشتر وہ چبھاتی ہیں، پھپتیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی پھپتیوں سے مراد یہ ہے کسی پر ٹون کرنا، کسی پر طنز کرنا، اور طنز اس انداز میں کرنا کہ سامنے والے کو برا بھی لگے۔ ایک ہوتا ہے طنز برائے اصلاح، اور ایک ہوتا ہے طنز برائے طیش یا طنز برائے غصہ۔ تو طنز برائے اصلاح جو ہوتا ہے اس کے اندر مقصود یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو غصہ دلایا جائے، بلکہ اس میں اصلاح کا پہلو مد نظر ہوتا ہے کہ اصلاح کی جائے سامنے والے کی۔ جبکہ طنز برائے غصہ جو ہوتا ہے اس میں منظور نظر بھی یہی ہوتا ہے اور مطمع نظر بھی یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو وہ غصہ دلایا جائے، اسے طیش میں لایا جائے۔ تو انہوں نے پھپتیاں بھی ذکر کی ہیں، طنز برائے غصہ انہوں نے کیا ہے، اور ہجو وغیرہ بھی بڑی انہوں نے کی ہے۔ ساس بہوؤں کے جھگڑے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، مردوں کی بد مزاجیوں اور عورتوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں، اور مردوں کی عورتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ خود عورت تھیں، ظاہر سی بات ہے، ہر مقام پہ عورتوں کی ہی طرفداری کی ہے، اور مردوں کو بد مزاج، جھگڑالو، غصہ کرنے والا، سامنے والے کی بات نہ سننے والا، انا کا مالک اور مطلب متکبر، اس طرح کا کردار پیش کیا گیا ہے مردوں کے متعلق کہ وہ اپنے آگے عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے ایک کوشش کی ہے۔ اسی لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کو بیدار کرنا چاہتی تھی، اسی لیے کھل کے مردوں کی نیگیٹو پکچر اور مردوں کا جو منفی چہرہ ہے، مردوں کی شخصیت کے جو منفی پہلو ہیں، انہوں نے کھل کے اسے بیان کیا تاکہ عورتوں کے دلوں کے اندر وہ جو آگ بھڑک رہی ہے
مردوں کے خلاف اٹھنے کی اس آگ کو مزید بھڑکایا جا سکے۔ یہی سب کچھ ہے ٹیڑھی لکیر کے اندر، تبھی تو وہ لکیر ٹیڑھی ہے۔ اگر وہ بیلنس ڈسکشن ہوتی مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق کے بارے میں تو یقیناً وہ سیدھی لکیر ہو جاتی، لیکن مردوں کا چہرہ بڑا مسخ کیا گیا، اسی لیے وہ ان سے یہ کام بھی ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ناول کا نام، ناول میں اس طرح کی ساری باتیں ذکر کر کے ناول کا نام ہی ٹیڑھی لکیر لکھ دیا۔ تو یہ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ان سے ایسا نام لکھ دیا بن گیا اس ناول کا۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہم ٹیڑھی لکیر کے بارے میں مختصر سا پلاٹ اس کا بیان کریں، یہ بتاتے چلیں کہ ان کی تحریروں میں رجعت پسندی کا عنصر غالب ہے، یعنی ایک طرف جھکے رہنا، عورتوں کی طرفداری کرنا۔ ان کے افسانوں اور ناولوں میں روانی اور شگفتگی کے ساتھ ساتھ طنز اور ہجف کا عمل بھی بہت ملتا ہے۔ ان کے فقرے بڑے زوردار اور فکر انگیز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے فن پر اور فن تحریر پر اور اسلوب تحریر پر مکمل عبور رکھتی ہیں، اور ان کی تحریروں میں بلا کی شوخی ہوتی ہے، اور لیکن بھرپور زندگی بھی ملتی ہے ان کی تحریروں میں، کیونکہ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ ٹیڑھی لکیر کا پلاٹ کس طریقے سے ہے۔ اس کی مختصر سی چند جملوں کے اندر ہم پورا کے پورے کوشش کریں گے ٹیڑھی لکیر کو سمیٹ کے رکھ دیں۔ دیکھیے، عصمت چغتائی نے جتنے ناولز لکھے ان میں سب سے زیادہ شہرت ان کے ناول ٹیڑھی لکیر کو حاصل ہوئی ہے، اور یہ ایک کرداری ناول ہے۔ کرداری ناول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک کردار ہوتا ہے۔ کرداری ناولز جو ہوتے ہیں ان میں ایک کردار ہوتا ہے، اور اس کردار کے گرد ہی پوری کہانی وہ طے کی جاتی ہے۔ بس وہی کردار نظروں کے سامنے رہتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے کہانی وہاں چلی جاتی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہانی اڑ جاتی ہے، وہ ہاتھ نیچے کرتا ہے تو کہانی بیٹھ جاتی ہے۔ تو کرداری ناول کے اندر کردار ہی پورے کے پورے ناول کو اٹھانے یا گرانے کا ذمہ دار اور مالک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کرداری ناول ہے، اور اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک لڑکی ہے جس کا نام تھا سمن، سین میم نون۔ ماں باپ کی تربیت اور محبت سے محرومی اس کے دل میں بچپن سے ہی احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے۔ ماں باپ کی طرف سے محبت نہیں ملتی، خاطر خواہ تربیت نہیں ملتی، اور بڑی ہی اگنورنس کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی طرف بے توجہی جب کی جاتی ہے تو ایسے بچے عموماً، ویسے بھی اس طرح کے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سمن بھی والدین کی طرف سے خاطر خواہ توجہات نہ ملنے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے، اور احساس کمتری کا شکار ہونے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود محور بن جاتی ہے۔ خود محور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر ہی گھٹ گھٹ کے مرنا شروع کر دیتی ہے، گھلنا شروع کر دیتی ہے، جسے انگلش میں انٹروورٹ کہا جاتا ہے۔ بڑی ہی انٹروورٹ قسم کی ہو جاتی ہے، خود محور قسم کی لڑکی بن جاتی ہے۔ اور پھر بچپن کے بعض واقعات اور معلومات اس کے ذہن کے اندر نفسیاتی الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں، نفسیاتی طور پر وہ ڈسٹرب رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کا پالا اور اس کا سابقہ ایک ایسی لڑکی سے پڑتا ہے جس کا نام تھا انا، اور کیونکہ سمن کو تو محبت ملی ہی نہیں ہوتی تو اسے محبت کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، احساس کمتری میں ویسے ہی مبتلا ہوتی ہے۔ تو انا جو لڑکی اس کی دوست بنتی ہے جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، انا سمن کے سامنے اپنے عاشق سے محبت کرتی ہے، اور عاشق سے ملنا جلنا، اس سے بات چیت کرنا، اور اس کی باتیں سمن کو آ کے بتانا، یہ ساری کی ساری باتیں، ویسے ہی سمن کے اندر احساس کمتری کا عنصر موجود ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اور زیادہ سمن کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، حتیٰ کہ اسے نفسیاتی الجھنوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں۔ عصمت چغتائی دراصل فرائیڈ کے نقطۂ نظر سے شعور سے لا شعور تک گزرنے کا عمل کرتی ہیں۔ فرائیڈ اصل میں انگریزی کے بہت بڑے ایک نثر نگار گزرے ہیں۔ ان کا طرز تحریر یہ تھا کہ وہ تحریر لکھتے وقت اس طرح سے لکھا کرتے تھے کہ انسان کے الفاظ کچھ ہوں لیکن وہ اس کی تہ کے اندر جاتا چلا جائے، کہانی شروع ہو کہیں سے اور وہ اس کہانی کے اندر ایسا گم ہو جائے کہ وہ تحریر شعور سے نکل کے اسے تحت شعور تک پہنچا دے، اور پھر یوں محسوس ہو کہ آگے جو کہانی ہے وہ بس میرے ہی ساتھ چل رہی ہے۔ تو کرداری ناولز جو لکھے عصمت چغتائی نے وہ فرائیڈ کے نقطہ نظر سے متاثر ہو کر لکھے، تاکہ ایک قاری، ایک پڑھنے والا وہ تحریر پڑھتے وقت اس طرح گم ہو جائے تحریر کے اندر کہ شعور سے نکل کر تحت شعور تک پہنچ جائے۔ انہوں نے اپنے ناول ٹیڑھی لکیر کے اندر
داستان، محبت کی داستان بھی ذکر کی، ہم جنسی رومان کو بھی ذکر کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بہت ہی بری چیز ہے۔ اور اس مرکزی جو کردار کے علاوہ یعنی سمن کے علاوہ ان کے اس ناول کے اندر، ٹیڑھی لکیر کے اندر اور بھی کردار ملتے ہیں، مگر سارے کے سارے کردار اس مرکزی کردار کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ کرداری ناول ہے تو ساری کی ساری کہانیاں اسی کردار کے گرد اور سارے کے سارے کردار اسی کردار کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کی شخصیت کو اور نفسیات کو نمایاں اور مکمل کرنے کے لیے تمام کے تمام کردار استعمال کیے گئے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ سارے کے سارے کردار جو آتے ہیں وہ سمن کی ہی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عصمت چغتائی کے ناول اس کے اندر جو انہوں نے ناول لکھے، ان ناولز میں سب سے زیادہ دلچسپی نوجوان طبقے نے لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصمت چغتائی نے اپنے ناولز کے اندر جن معاملات اور مسائل کو ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا تعلق نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ نوجوانوں کو عصمت کی تحریروں میں اپنے مسائل نظر آتے ہیں، اور اپنے مسائل کا جیسا تیسا جو حل موجود انہوں نے دیا ہے وہ حل نظر آتا ہے، اور جیسی تیزی اور طراری عصمت چغتائی کے مزاج میں پائی جاتی ہے وہی نوجوانوں کے جذبات میں پائی جاتی ہے۔ تو نوجوان یوں سمجھتے ہیں کہ عصمت ہمارے جذبات کی بہت بڑی وہ نمایاں کرنے والی ہے، نمائندگی کرنے والی ہے ہمارے جذبات کی، اسی لیے نوجوان طبقہ عصمت کے تمام ناولز بالخصوص ٹیڑھی لکیر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ہم ٹیڑھی لکیر کے متعلق بھی کرتے چلیں آخر میں، کہ عصمت کا شمار جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ مصنفین میں ہوتا ہے۔ ٹیڑھی لکیر لکھتے وقت انہوں نے ایک جگہ پر ترقی پسندوں کا مذاق بھی اڑایا ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ وہ ترقی پسند تحریک کے مخالف تھیں، بلکہ وہ اس تحریک کے مخالف تھیں، ان لوگوں کے بہت زیادہ مخالف تھیں جو ترقی پسند تحریک کا نام تو لیتے ہیں لیکن ترقی پسند تحریک کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے ٹیڑھی لکیر کے اندر جو ترقی پسندوں کا مذاق اڑایا ہے وہ در حقیقت ترقی پسند مصنفین کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ ان لکھنے والوں کا مذاق اڑایا ہے جو ترقی پسند تحریک کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور ترقی پسندوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ گویا کہ انہوں نے تنقید کی ہے، طنز کیا ہے، اور طنز کے نشتر جو عصمت اپنے ناولوں میں بار بار استعمال کرتی ہیں، انہوں نے ان میں سے ایک نشتر اٹھا کے وہ منہ بولے ترقی پسندوں کے خلاف بھی چلا دیا ہے، تاکہ ان کی جو اصلی ظاہری صورت ہے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عصمت چغتائی صاحبہ کے متعلق اور ان کے ناول ٹیڑھی لکیر کے متعلق